لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا ہمارا یہ درس قرآن سلسلہ ندائے رحمانی کا 18واں درس قرآن ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے جو مبارک یہ خطاب ہے 18ویں نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 17 آیتیں ہو چکی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ 18ویں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب کریم نے اپنے مومن بندوں کو، اپنے پیاروں کو فلاح و کامیابی کے لیے 4 حکم دیے ہیں۔ حکم کہہ لیں، نصیحتیں کہہ لیں، وصیتیں کہہ لیں۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، عربی میں کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آخری لفظ بھی ہے تفلحون، فلاح۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اے مومنو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو دنیا میں اور اگلی زندگی میں، دونوں زندگیاں مراد ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی کاموں میں، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں ہر قسم کے کام کرتے ہیں، دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، دینی کام بھی کرتے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، چاہے تمہارے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے دینی معاملات ہوں، اسی طرح آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم نے 4 کام کرنے ہیں۔ ہم سب کے لیے 4 آرڈر ہیں، سب کے لیے، چاہے بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نوعمر ہیں،
سب کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے اللہ نے 4 حکم جاری کیے ہیں، اور یہ سب کی ضرورت ہے۔ توجہ سے سنیں، ہم سب ان کے محتاج ہیں۔ یہ ہمیں یہاں جو رونق نظر آتی ہے الحمدللہ مسجد مدرسہ میں، یہ رونق لگی ہوئی ہے، جمعہ کی رونق لگی، الحمدللہ پورا ہال بھر گیا، باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، حقیقت جان لیں کہ یہ انہی 4 احکام کی برکت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان 4 احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، کسی بندے کو کوئی کمال نہیں۔ تو کامیابی کے کتنے اصول بیان کیے جا رہے ہیں؟ 4 اصول۔ آیت مختصر سی ہے، 1.5 سطر بھی نہیں بنتی، لیکن اللہ نے یوں سمجھے کہ پورا دریا ایک کوزے میں بند کر دی۔ ایسی جامع آیت کریمہ ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں، کاروباری آدمی ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے شریعت کے مطابق، اس کے لیے بھی بڑے قیمتی اصول ہیں اور ان میں کامیابی کی ضمانت ہے، یقیناً کامیابی ملے گی۔ اور اس آیت کریمہ کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، پوری صورت۔ سورہ آل عمران 3 پارے سے شروع ہوتی ہے، 4 پارے کے آخر میں ختم ہو رہی۔ آل عمران، آل عمران یوں ہی سمجھ لیں جیسے آل نبی ہم کہتے ہیں، آل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے آل نبی، قابل احترام ہے، ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، آل بیت سے بھی محبت ہے۔ آل بیت سے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ صرف صحابی نہیں ہیں، رسول اللہ کے فیملی ممبر بھی ہیں، اس لیے ان سے بہت زیادہ محبت ہے ہمیں۔ آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں اور پھر صحابی بھی ہیں، دورہ شرف و نیاصل ہے، اس لیے ہم مسلمان صرف آل بیت سے نہیں، سارے صحابہ سے محبت کریں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے کی 2 وجہ ہیں، ایک وہ صحابی بھی ہیں، دوسرا حضور کے فیملی ممبر بھی ہیں۔ آل نبی جس طرح ہمارے ہاں انتہائی قابل احترام ہے، عیسائیوں میں آل عمران بڑے قابل احترام تھے۔ عمران ایک اللہ کے ولی ہوئے، بنی اسرائیل میں نیک آدمی تھے، اور بیت المقدس کے امام خطیب تھے۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں، مائی مریم ان کا نام ہے، ان کے والد عیسیٰ کے نانا ہوئے، عمران حضرت عیسیٰ کے نانا، آسان لفظ، بہت بڑا تعارف ہے یہ بھی۔ عیسیٰ جیسے عظیم الشان نبی کے نانا جی ہیں حضرت عمران، اور اس خاندان میں نبی اور ولی بہت سے ہوئے ہیں، لہذا اس خاندان کو کہا جاتا ہے آل عمران۔ تو وہ لوگ اس خاندان کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن خرابی اس وقت بن گئی جب ان کی
عقیدت محبت عقیدت عقیدے میں بدل گئی۔ وہ کیسے؟ آل عمران کی محبت اور عقیدت کو انہوں نے عقیدہ بنا کر حضرت عمران کے خاندان کے افراد کو خدائی درجے پہ فائز کر دیا۔ عیسیٰ بھی خدا ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اللہ نے یہ پوری سورہ آل عمران نازل فرمائی جس کی یہ آخری آیت ہے، او عیسائیو تم غلط ہو، عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ کی امی خدا۔ باقاعدہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد رسول اللہ کی خدمت میں آیا، 60 آدمی تھے، ان میں بڑے بڑے پادری تھے، مدینہ میں آئے، پورا مہینہ مسجد نبوی میں رہے، رسول اللہ سے مناظرے کرتے تھے، اور بات یہی ہوتی تھی کہ عیسیٰ خدا ہیں، عمران کی اولاد یہ خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، کرنیاں بھرنے والے ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ذہن ان کا یہ تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کا ذہن بن گیا ہے آل رسول کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، وہی وہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھائی یہ خدا نہیں ہے، عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ عبداللہ۔ عیسائی کہتے اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو جناب آپ بتائیں کہ عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام سے کہتے عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ۔ جب تم باپ کا نام نہیں بتا سکتے ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ تو قرآن نے ایسی زبردست دلیل دی کہ عیسائیوں کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ قرآن نے کہا اسی صورت میں ایسے شور مچا رہے ہو عیسائیوں، بھئی عیسیٰ کا دنیا میں باپ نہیں ہے تو عیسیٰ خدا بن گیا، آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو پھر بتاؤ؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں سمجھاتے ہیں ہم، آدم کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی امی ہے نا، ان کی امی کا کیا نام ہے؟ عیسیٰ کی امی کا نام کیا ہے؟ مریم۔ تو حضرت آدم کی امی کا نام بتاؤ، ان کی تو امی بھی کوئی نہیں، آدم کا نہ ابا ہے نہ امی۔ خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ نے ڈھانچہ بنایا، پھر حکم دیا، ان میں روح پڑ گئی، زندہ انسان بن کے چلنے پھرنے والے ہو گئے، نہ باپ نہ بیٹا، نہ باپ نہ ماں، آدم اسلام کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے۔ تو آدم کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر مانو آدم کو خدا۔ اس سے عیسائیوں کی بولتی بند ہو گئی، فبوئت الذی کفر، لاجواب ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو آل عمران پوری صورت میں اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ لوگوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے مائی مریم ہو، چاہے کوئی اور اللہ والا ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ ان کو عبداللہ سمجھو، اللہ نہ سمجھو۔ یہی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، تم نے بھی اسی پہ قائم رہنا۔ آج جمعہ کے موقع پہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ بھی اسی صورت کی آیت ہے، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں سب سے افضل امت بنائے اس لیے گیا ہے، ساری امتوں کا سردار تمہیں بنائے اس لیے گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو حکم دینا ہے توحید کا، تامرون بالمعروف اے بالتوحید، وتنہون عن المنکر، منکر اور شرک سے روکنا ہے۔
بزرگ پرستی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، ولیوں کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، علی کو علی سمجھنا ہے، اور خدا کو اسی پہ ڈٹ کر رہنا ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ اس عقیدے پہ قائم رہنے والا کہ کوئی نبی ولی کوئی بزرگ اللہ کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی خدا کا شریک، اس عقیدے پہ قائم رہنے والا ہوتا ہے مومن۔ پوری سورت کے آخر میں اللہ ایسے مومن اور مواحد کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے پختہ عقیدہ توحید کے حامل مومن توحیدی۔ ایک اور بات کہہ دوں گا، جس کے اندر ایمان ہے، جس میں عقیدہ توحید ہے، وہ زندہ ہے۔ عقیدہ توحید زندگی ہے، زندہ ہے، اور جس میں عقیدہ توحید نہیں وہ میت ہے، مردہ ہے۔ قرآن کے اصطلاح ہے، قرآن مواحد کو کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، ایمان زندگی ہے، اور جو عقیدہ توحید سے خالی ہے وہ میت ہے، مردہ ہے، اس کے اندر زندگی۔ اس لیے قرآن مواحد کی مثال دیتا ہے زندہ سے، مشرک کی مثال دیتا ہے میت اور مردہ سے۔ گویا کہ اللہ یہاں زندوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او غیرت والی زندگی گزارنے والوں، توحید والی زندگی گزارنے والوں، غیرت مند لوگوں۔ مومن غیرتی ہوتا ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا ذکر ہوتا ہے، جو اس پہ راضی رہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم پرسوں اس کا پوچھ رہے تھے وظیفہ، عبداللہ صاحب، یہ ایک مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے، ایک یہ وظیفہ اور ایک قرآن کی آیت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ عقیدے کی جان ہے یہ آیت کریمہ، ہر مومن کا یہ ورد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے یہ پڑھتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ بھی پڑھا کریں، بے شک یہ سبحان اللہ کے ساتھ یہ پڑھ لیں، نماز کے اندر بھی پڑھیں اس کو۔ تو جس کا ورد یہ ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، وہ پکا مومن ہے۔ آمنو کا پہلا مصداق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو مومن، یاد کرو یہ وظیفے پڑھا کرو، نوجوان بھی پڑھیں، بزرگ بھی پڑھیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح شام یہ ورد کرتا ہے، ایک ایک دفعہ پڑھ لو، تین تین دفعہ پڑھ لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سبحان اللہ، بڑا پیارا وظیفہ۔ رضیت باللہ ربا، میں اس اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور رب کی ضرورت ہے کہ میں کسی زندہ کو رب مانوں، کسی مردہ کو، کسی کھڑے کو، کسی پڑے کو، کسی گائے کو، کسی گھوڑے کو نہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں، کسی اور رب کی کوئی ضرورت نہیں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام جیسے اعلیٰ دین کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور دین کی ضرورت ہے، مجھے یہودیوں عیسائیوں کی طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں، ختم ہیں، منسوخ ہیں۔ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سبحان اللہ، وبمحمد نبیا، میں محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔
جو مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے ایسا مقام کسی کو بھی نہ مل سکا۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، فرمایا جو بندہ صبح شام پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، لازماً جنت میں جائے گا۔ وفی روایہ، دوسری روایت میں فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے صبح شام، اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ پہ لازم ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن ضرور راضی اور خوش کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس کے جس کو اللہ راضی کریں یار، یہ سب یاد کرو۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور بہت پیارا ہے یہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ یہاں خطاب کر رہے ہیں، او لوگو، او مومنوں جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو، محمد کریم کے نبی ہونے پہ راضی ہو، اصل زندہ تو تم ہی ہو، باقی سب مردے ہیں۔ ایسے غیرتی مومن کو اللہ خطاب کر کے 4 حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم اصبرو، اصبرو، اس کا معنی آپ سب کو آتا ہے، کیا کرو؟ صبر کرو۔ اصبرو، صبر کرو۔ کب صبر کریں؟ زندگی کے ہر موڑ میں صبر کرو۔ اس صبر کا تعلق عام زندگی سے ہے، ہر بندہ صبر کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف آ گئی تو صبر کرنا ہے، مرنا ہوگا تو صبر کرنا، نہیں، ہر وقت صبر کرنا ہے، ہر وقت۔ نماز کی پابندی کرنا یہ بھی صبر ہے، ڈسپلن کو قائم رکھنا، نماز کی پابندی صبر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نماز کی پابندی کرتے اس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ صبح اٹھ کے آئے نا، باجماعت نماز پڑھے، رات کو باجماعت نماز پڑھے، اس سے بڑا کوئی صبر نہیں۔ نمازی بھی صابر ہے، پر امام بڑا صابر ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بہت مشکل کام ہے امامت کروانا۔ تو نیکی پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنی ڈیوٹی پہ قائم رہنا، ایک طالب علم ہے ڈٹ کے پڑھائی کرتا ہے وقت پہ، صابر ہے۔ گناہوں سے بچنا، بچ کر رہنا، دور رہنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ نفس تو چاہتا ہے کہ موبائل کھولو، گان دیکھو، گندی محفلوں میں جاؤ، بری جگہ لوگوں سے ملو، نفس حکم کرتا ہے کہ نہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، گناہوں سے بچانا بہت بڑا صبر ہے۔ نیکی پہ ڈٹنا یہ بھی صبر، گناہوں سے بچنا یہ بھی، اور تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کو اللہ کا حکم مان کر راضی ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے یہ بھی۔ ایک عالم، بڑے عالم ہوئے ہیں ہندوستان کے، مولانا اشرف علی تھانوی، ایک دفعہ ان کے بڑے شاگرد جید عالم جمع تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ انہوں نے پوچھا، اپنے شاگردوں سے امتحان لیا، یہ بتاؤ کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، پیارا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک شاگرد نے وہ جواب دیا، وہ شاگرد بھی فوت ہو گئے ہیں۔ لاہور میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا، جامعہ اشرفیہ، ان کا نام تھا مفتی حسن۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ذہن میں تو یہ بات آئے کہ سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا، تسلیم کا معنی ہے مان لینا، رضا کا معنی ہے خوش ہو جانا، کہ میرا مولا مجھے جس حال میں رکھے میں اللہ کا حکم مان بھی لیتا ہوں اور اس پہ راضی بھی۔
اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. یہ ہوتا ہے صبر. تسلیم. فوتگی ہوئی, اللہ کا حکم جی, مان لیا. رب راضی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی. حضور نے کر کے دکھایا. آپ کا معصوم بچہ فوت ابراہیم ہو آپ تشریف لے گئے, آپ کا معصوم بچہ ابراہیم آپ کی گود میں رکھا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ سانس اکھڑا ہوا تھا بیچارے کا, معصوم بچہ 6 مہینے کا, آپ کی گود میں بچے کی روح پرواز کر گئی. بہت بڑی پریشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہی نہیں, صبر کا حق ادا کیا. معصوم بچہ, اس کی لاش گود میں پڑی ہے, آنسو آ گئے, آنسو بہہ پڑے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ یہ آنسو, فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے, میں اس سے منع نہیں کرتا, یہ تو غیر اختیاری چیز ہے, آنسو کو کون روک سکتا ہے. ہاں اونچی آواز میں واویلا کرنے سے منع کرتا ہوں, شور شرابے ماتم نہ کرو, نوئے نہ کرو. آپ نے فرمایا العین تدمع, ان العین تدمع, آنکھیں بہہ رہی ہیں. القلب یحزن, دل بڑا غمزدہ ہے. انا بے فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون, بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ تو بہت ہے, پر کیا کروں, ما نقول الا ما یرضی بہ ربنا, میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں بس. اللہ کے فیصلے پہ, اسے کہتے ہیں صبر. کل ہم نے سبق حدیث, میں نے بخاری میں سبق پڑھایا ہے, وہ بھی حدیث آپ کو سنا دیں. صحابی ہیں ابو طلحہ, بیوی کا نام ہے ام سلیم, بخاری میں حدیث ہے. بچہ بیمار ہے, صحابی سفر پہ ہیں, پیچھے یہ ہوا کہ بچہ فوت ہو گیا. ام سلیم جو خاص الخاص صحابیات میں تھی, یہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی آپ کے پاس, اور اس بیعت پہ قائم رہی. اور بیعت یہ تھی کہ مصیبتوں پہ صبر کرو گے, واویلا نہیں کرو گے. اب کیا کہ اس نے دیکھا بچہ فوت ہو گیا ہے, اس کو تیار کیا, کفن پہنایا, سائڈ پہ رکھ دیا. ابو طلحہ آئے, کھانا پیش کیا, کوئی نہیں بتایا. آج کل کی عورت ہوتی تو پہلے شور شرابہ کرتی. کھانا دیا, انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے, میں وہ سکون میں, آپ آدھی رات میں کیا ان کو پریشان کروں, وہ سکون میں ہے. تو ظاہر ہے جب روح نکل جائے تو پھر سکون ہے آ ہی جاتا ہے, سارے دکھ درد ختم, بچہ اب سکون میں ہے, تکلیفیں اس کی ختم ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. آپ بھی دیکھتے ہیں جو آدمی بڑا تکلیف میں ہو, شدید بیماری میں ہو, تکلیف میں ہو, اس کی روح نکل جائے, کہتے ہیں جی اس نو خیر ہو گئی, بچ گیا ہے, یہ بچ گیا, سکون میں آ گیا. انہوں نے کہا بچہ سکون میں. آپ صحابی یہ سمجھے کہ بچہ صحیح ہو گیا. آج دنیا کہتی نبی ولی غیب کا علم رکھتے ہیں, صحابہ سے بڑھ کے کوئی ولی ہوگا بھائی, بولو. پھر حضور کا صحابی ولیوں کے سردار ہیں. اسی گھر میں, اسی کمرے میں بچہ فوت پڑا, سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. بیوی کہہ رہی بچہ ٹھیک ہو گیا, ابھی سکون میں ہے, یہ سمجھے کہ وہ صحیح ہو گیا, فوت نہیں ہوا. حق زوجیت ادا کیا. صبح جب نماز کے لیے جانے لگے تو ام سلیم نے اپنے خامد ابو طلحہ سے پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھ جائے, دیکھو اندازہ لگاؤ بتانے کا طریقہ کیا ہے. اگر کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھ جائے اور پھر اپنی امانت لینے کے لیے آ جائے تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ان کا واپس کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. امین کو امانت واپس کرنی چاہیے. ام سلیم نے کہا, صحابیہ نے کہا اگر اس امانت سے محبت ہو جائے, پھر اچھی لگنے لگے, اس سے پیار ہو جائے, پھر کیا کریں؟ ان کا پیار کیا ہوتا ہے؟ جس کی چیز ہے اس کو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے, چاہے اچھی بھی لگے واپس کرو. اچھا پھر بات یہ ہے, وہ جو بچہ تھا ہمارا
وہ اللہ کی امانت تھا، ہمیں اس سے بہت پیار تو ہو گیا تھا، اب اللہ نے وہ اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ اوہو، جیسے یہ بات بتائی تو بڑے سخت ناراض ہوئے بیوی سے، رات کو کیوں نہیں بتایا تھا مجھے؟ کھانا کھایا، میاں بیوی کی حیثیت سے بیٹھے، یہ کیا تو نے کیا، رات کو مجھے بتا دیتی، بڑے پریشان۔ خیر مسجد میں گئے، ان کو قرار آتا تھا تو مسجد میں ہی آتا تھا، صحابہ کو پریشانی جب ہوتی ان کو سکون مسجد میں ملتا تھا، اللہ کرے ہماری حالت میں یہی ہو جائے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ساری رات والی بات حضور کو بتائی۔ اللہ کے رسول بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ کمال کر دی اس صحابیہ نے، صبر کرنے کی حد کر دی اس نے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ تمہاری اولاد میں برکت دیں گے، برکت ہوگی۔ امام بخاری نے لکھا ہے ایک تابعی کے حوالے سے کہ میں نے ابو طلحہ کی اولاد میں سے 9 بچے حافظ قرآن دیکھے، 9۔ اللہ نے اسی خاتون کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا عبداللہ، اس عبداللہ کے آگے 8 بچے ہوئے، سب کے سب قرآن کے حافظ اور عالم تھے۔ یہ ہے صبر کا بدلہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں کہ وام و گمان بھی نہیں ہے۔ مشکل صبر کرنا، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو پہلا حکم آ گیا اصبرو، تکلیفیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ پریشانی، موت پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، بیماری پہ تکلیفیں آتی ہیں، حق والوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، حق والوں کو بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر غریب خاندان تھا، مکہ میں رہتا تھا، جرم یہ تھا کہ کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، صبر کی حد کر دی۔ اسی خاندان کی ایک عظیم صحابیہ سمیہ صبر کرتے ہوئے جسم کے 2 ٹکڑے کروانے منظور کر لیے، لیکن توحید سے پیچھے ہٹنا گوارا، یہی صبر ہوتا ہے، اسے برداشت کہتے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں میرے آقا نے پتھروں کے زخم برداشت کر لیے، جسم لہولہان ہو گیا، صبر کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس قوم کو تباہ نہ کر دیں، طائف والوں کو، دونوں پہاڑ ملاتے ہیں، ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے صبر کی مثال قائم کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی آل اولاد میں کوئی مومن پیدا کر دے، چھوڑو، اصبرو، صبر کرو۔ تو صبر کا بدلہ اللہ نے حضور کو دنیا میں دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پورا جزیرہ عرب اس صبر کی برکت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ ہے پہلا حکم، اس پر اللہ ہمیں بھی تکلیفوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا۔ جو صبر کرے گا آنے والی تکلیفوں پر، حق کے راہ میں تکلیفیں آئیں، گھریلو زندگی میں تکلیفیں آئیں، جو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کرے گا، اللہ اس سے کامیابی کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس نے میرا حکم مان لیا ہے، میں اس کو راضی کروں گا۔ دوسرا حکم صابرو، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا، پہلے تھا اصبرو، یہ ہو گیا صابرو، الف صاد کے بعد آ گیا صابرو۔ اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے صابرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، نوبت آ جائے مشرک تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے تو اب بھاگنے کی اجازت ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ صابرو، مصابرہ، ڈٹ کے مقابلہ کرنا کیا، بدر میں کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، خیبر میں کیا، صابرو، ڈٹ کے۔ دوسرا معنی صابرو، صبر کی تلقین کیا کرو، خود صبر کرو اور ساتھیوں کو صبر کی، کسی پہ تکلیف آ جائے اسے کہو صبر کرو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا بچہ فوت ہوا،
انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا تشریف لائیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی فل تصبر فل تحتسب، صبر کر اور اس صبر پر اللہ سے ثواب کی امید رکھ۔ بیٹی سے کہا۔ ایک اور عورت تھی، کسی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، آپ نے کہا اسبری اسبری، صبر کر۔ یہ ہے صابرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، ڈٹ جاؤ، آپ بھاگنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ شروع میں یہاں بڑی تکلیفیں آئیں۔ یہاں جب ہم نے مدرسہ قائم کیا 4 دیواری بھی نہیں تھی، وہ طالب علم پہلے دن ہی 17-18 مسافر آ گئے، بڑی پریشانی، مخالفت حد درجے کی، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ جو مجھے ساتھی لیا تھا وہ بھاگ گیا، تو ہمارے مرشد تھے گجرات میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں وہاں گیا، میں نے کہا جی میں نے مدرسہ وہاں قائم کیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، مخالفت بہت ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی محلے میں آپ کی پہلے واقفیت تھی؟ میں نے کہا کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اچھا کوئی مسجد ہے؟ میں نے کہا کوئی مسجد نہیں ہے۔ کوئی جاننے والے؟ میں نے کہا وہاں تو میرا جاننے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں پھر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں آپ کو سوچ سمجھ کے جو ہے نا مرکز بنانا چاہیے تھا، مدرسہ بنانا چاہیے تھا۔ اب اگر مدرسہ بنا لیا ہے تو صابرو، ڈٹ جاؤ، اب بھاگنا نہیں، وہاں سے نہیں جا کے ڈٹ جاؤ۔ اور پھر مجھے کہا یہ وظیفہ پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس پہ بس پڑھتے رہو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ساری دنیا بھی چھوڑ جائے اللہ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، ساری قوم مل کے جلانا چاہتی ہے، فرشتے آ گئے، ہم مدد کریں؟ فرمایا نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جس کی توحید کی خاطر تکلیف آئی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مدد کرے گا۔ پھر اس نے مدد کی کہ نہ کی؟ ساری دنیا دنگ رہ گئی، پورا ملک ناکام ہو گیا، ایسے الحمدللہ اللہ نے مدد کی۔ پتنی کتنے واقعات ہوئے، کتنی درخواستیں ہوئیں، کتنی دفعہ پولیس آئی۔ ایک دفعہ میں یہاں بیٹھ کے سبق پڑھا رہا تھا، صبح کا ترجمہ پڑھا رہا تھا، اور یہ سپیکر لگا ہوتا تھا، ادھر بچیوں میں آواز جاتی، وہ بھی ترجمہ پڑھتی ہیں، یہاں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہاں بچیاں پڑھتی ہیں۔ صبح آدھا گھنٹہ قرآن کی تفسیر ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں کمیٹی کا دفتر ہوتا تھا، اور اس کا جو سیکرٹری تھا وہ بیچارہ بیمار تھا۔ بیمار کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی جسمانی تکلیف تھی، دل کا مریض تھا، فی قلوب مرض، وہ آواز جاتی تھی وہاں، فزادہم اللہ مرضا، قرآن کی آواز سن کے مرض میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ سیکرٹری افسر تھا، اس تھانے میں فون کیا، بھائی یہ مولوی صاحب روزانہ اوپر والے سپیکر چلا کے آواز کرتے ہیں روزانہ۔ میں نے سبق پڑھایا، جیسے ہی سبق ختم ہو پولیس اندر آ گئی، 3 پولیس والے تھے، ایک افسر تھا، 2۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آپ روزانہ تقریر کرتے ہیں اوپر والے سپیکر چلا کر؟ میں کب میں روزانہ کون سی تقریر کرتا ہوں، وہ بھی اوپر والے سپیکر میں؟ میں نے کہا جی جمعہ کے دن تقریر ہوتی ہے، وہ بھی اندر والے سپیکر۔ کہتے ہیں ابھی بھی آپ نے تقریر کی ہے، روزانہ صبح کرتے ہو؟ اوہو، مجھے سمجھ آ گئی بھئی یہ کیا کہہ رہے۔ اب وہ سارے مخالفین جنہوں نے یہ درخواست دی تھی وہ سارے باہر کھڑے تھے یہاں، وہ خود بھی اس کے حواری بھی، کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی مولوی صاحب کو ہتھکڑی لگے گی، پولیس گاڑی لے آئے تو پکڑنے کے لیے۔ میں نے اس کو کہا، آپ سے میں نے کہا وہ ہو، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں صبح ترجمہ پڑھاتا ہوں، یہاں بچے ہوتے ہیں، وہاں بچیاں ہیں پردے میں، سپیکر پہ پڑھاتا ہوں، وہاں چھوٹا سپیکر لگا، وہاں آواز جاتی ہے، کچھ گلی میں آواز آ گئی ہوگی، کسی نے شکایت کر دیا آپ کو۔ اچھا، بندہ سمجھدار تھا، کہتے اچھا یہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ بات، یہیں کھڑے وہ اتنا اس پھکڑ تو لیا بھائی، کہنے لگا کہ اگر یہاں کنجری ناچ رہی ہوتی تو پھر ان کو تکلیف نہ ہوتی، پھر سب دیکھتے تماشا،
اب کسی نے قرآن کا ترجمہ سنا تو ان کو تکلیف ہو گئی، وہ باہر گلی کھلو گا 2 پھکڑ تو لے ہر شنس گئے، ایسے بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ اس صابرو کا بدلہ اللہ نے مجھے دیکھا۔ ایک اور اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا، یہاں ہمارے یہاں یہ بچیوں کے امتحان ہو رہا تھا، ہر سال ہوتا ہے، تقریباً 100 بچی یہاں امتحان دینی، باہر سے بھی آتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں، پورا سینٹر بنتا ہے، اور وفاق کا عملہ آتا ہے، باجیاں آتی ہیں 7-8، وہ بھی یہاں پورا ہفتہ رہتی ہیں، باہر کی بچیاں، امتحان ہوتا ہے پورا وفاق المدارس کی طرف سے، بچیاں ڈھیر ساری اوپر مدرسے میں تھیں۔ ہوا یہ بچیاں سو رہی تھیں رات کے 12 بجے کا ٹائم، 11 ساڑھے 11۔ یہ مکان یہ اس وقت مدرسے کا حصہ نہیں تھا، اس میں کوئی مخالف رہتے تھے، اوپر سے کوئی بلیاں لڑ رہی تھی چھت پہ، وہ نیچے گری، بچیاں ڈر گئیں۔ وہ بچی کس نے شور کیا تو اس پڑوسی نے مدرسے میں فون کیا کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ بچیوں کو بے تحاشا مار رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ فوری پولیس پہنچے، بڑی زیادتی ہو رہی مدرسے میں، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ رات 12 بجے پولیس آ گئی، دستک دعا کری اللہ خیر کرے۔ مجھے کہا کہ آپ نے بچیوں پہ بڑا تشدد کیا، بڑا ظلم کیا، یہ کس نے مارا بچی؟ ابھی آپ نے تشدد کیا ہے۔ ان کا کوئی بھی نہیں، کہتا نہیں آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں حقیقت۔ جب میں نے اوپر سے معلومات لی، عملے کی خواتین بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ بلیاں لڑ رہی تھیں، گری ہیں، بچیوں نے شور کیا تو کس نے شکایت کر دی تھا نا۔ وہ جا کے عملے کی جو خواتین تھیں ان کو بلایا گیا، انہوں نے بیان دیے، تب جا کر ہماری جان چھوٹ۔ ایسے لوگ بھی یہاں موجود ایسی شکایتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے مراحل سے گزرے، اور بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ تو یہ یہاں تک جو ہم پہنچے ایسے نہیں پہنچے ہیں۔ صابرو، برداشت کرو، تکلیفیں آئیں تو ان پہ ڈٹ جاؤ، صابرو، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، اللہ کامیابی دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا حکم سنیے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ پہلا حکم ہو گیا صبر کرو، دوسرا صبر کی تلقین کرو، جسے کہتے ہیں تواسی بالصبر، صبر کرو، برداشت کرو۔ تیسرا حکم رابطو، اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ مرابطہ، پہلا معنی یہ ہے کہ اسلامی حکومت اسلامی ملک کی سرحدوں پہ پہرا دو، کہ تاکہ کافر اور دشمن اسلامی ملک پہ حملہ نہ کر سکے۔ زبردست پہرا دو، جیسے آج کل سرحدوں پہ باڑ لگائی جاتی ہے، چوکیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ ہندو دشمن ہمارے ملک میں نہ آ سکے۔ اسے کہتے ہیں مرابطہ، سرحد پہ پہرا دینا۔ حدیث میں آتا ہے رباط فی سبیل اللہ، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن اسلامی ملک کی سرحد کا پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ جہاد کے لیے ایک رات نکلنا، ایک دن، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جو جہاد کے لیے صبح کا ایک لمحہ نکلتا ہے یا شام کو نکلتا ہے، یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ تو اسلامی ملک کی سرحدوں کا پہرا دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسلامی ملک رہے گا تو ہم عبادات کر سکیں گے، ملک نہیں رہے گا تو کیا عبادت کر سکیں گے۔ دوسرا معنی مرابطہ کا، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ آسان لفظ میں کہتا ہوں، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ توحید پہ قائم رہنا، سنت پہ قائم رہنا، اور اس بات کا پہرا دینا کہ خلاف توحید مجھ سے کوئی حرکت نہ ہو جائے، خلاف سنت کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے، میرے گھر والوں سے نہ ہو جائے، گویا کہ آپ اسلامی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ دو گے سارے انشاءاللہ۔ گھروں میں یہ نظام قائم کرو کہ ہمارے گھروں میں خلاف توحید کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، خلاف سنت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، گویا کہ آپ سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو وہ ثواب دیں گے جو ایک مجاہد اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے وہاں ڈیوٹی دیتا ہے۔
3 حکم ہو گئے، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے پیرا دو، ڈٹ جاؤ کہ ہم توحید نہیں چھوڑیں گے، سنت کو نہیں چھوڑیں گے، پیرا دیں گے اپنے عقیدے کا۔ تفصیل تو اس کی بڑی ہے، لیکن پھر پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ۔ واتقوا اللہ، چوتھا حکم، واتقوا اللہ۔ اگر صبر کرنا چاہتے ہو، تکلیفوں پہ ڈٹنا چاہتے ہو، توحید کا پیرا دینا چاہتے ہو، سنت کے پہرے دار چوکیدار بننا چاہتے ہو، تو پھر چوتھا کام یہ کرنا ہوگا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ تقویٰ کا معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک ہوتا ہے کام کرنا، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج، ایک ہے بچنا۔ نماز سے بچتا تو کوئی نہیں نا، نماز تو پڑھی جاتی ہے، بچا کس سے جاتا ہے؟ گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچو، تب اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، عقیدے کا گناہ نہ ہو، عمل کا گناہ نہ ہو، اخلاقی گناہ نہ ہو، مالی گناہ نہ ہو۔ یہ غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ اخلاقی گناہ ہے۔ سودی لین دین کرنا، 2 نمبری کرنا، یہ مالی گناہ ہے۔ قبروں پہ جانا، عرسوں پہ جانا، میلوں پہ جانا، یہ عقیدے کے گناہ ہیں۔ میلاد منانا، ماتم کرنے، یہ بدعت والے گناہ ہیں۔ ان سب سے بچنا ہے، ان سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سارے گناہ چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو۔ اس کی برکت سے اللہ صبر کی بھی توفیق دیں گے، صبر کے تلقین کرنے کی بھی توفیق دیں گے، عقیدہ توحید کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اگر تم متقی بن جاؤ۔ یہ 4 کام تم کرو، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اپنے عقیدے کا پیرا دو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً۔ تو جو اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ان 4 باتوں پہ کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دینی یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا۔